الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آیت 284 سے اس سورہ کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے اور اب ہم اس خاتمے ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس سورہ کی ایک تمہید تھی آیت 39 تک، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا، اسی طریقے سے اس سورہ کا ایک خاتمہ ہے جس میں بنی اسرائیل سے اظہار برات کے بعد ایک بے مثل دعا اس امت کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ یعنی یہ امت جو بنی اسماعیل میں سے اٹھائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں بعثت ہوئی، جس پر اب قیامت تک کے لیے ایک بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ یہ اس شریعت کی حامل ہوگی، اللہ کے دین کی گواہ ہوگی، اور اس کی گواہی دنیا میں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گواہی لوگوں کے سامنے دیتی رہے گی۔ اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ اب بنی اسرائیل تم بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سورہ کے جو اصل مخاطب ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر خاتمے میں خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نہیں جو اللہ کی بادشاہی سے الگ ہو۔ اس زمین و آسمان کا بادشاہ تنہا وہی ہے، اور ایک دن ایسا وہ برپا کر کے رہے گا کہ جس میں تم سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، تم بھی اس کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب اللہ کے سامنے آ جائے گا، اور اس وقت اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ بنی اسرائیل سے جو خطاب کیا گیا تھا اور جو اس سورہ کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے، جس کا ہم مطالعہ اس سے پیچھے کر چکے ہیں، اس خطاب میں ایک ایک پہلو سے ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی گئی، ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھی گئی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا جو معاملہ ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی حیثیت ان کو دی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کا کس طرح انتخاب کیا اور انہوں نے اس انتخاب کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے کس کس طریقے سے اپنے آپ کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔ یہ جو ساری فرد قرارداد جرم ہے، اس کے بعد اب خاتمے میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور بنی اسرائیل تم بھی ایک دن اس کے حضور میں پہنچو گے، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ سے چھپا رہ جائے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اور پھر اس کے بعد جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یعنی اس وقت کوئی سفارش، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور بے لاگ قانون کے مطابق فیصلہ سنائے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ساری بحث ہی اس بات پر ہے، یعنی وہ اس ذوم باطل میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، ایک عظیم منصب دیا، ایک عظیم ذمہ داری دی، تو اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اتنا سخت محاسبہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے چلیے اتنے نبیوں کو مانا ہے، ایک پیغمبر کا انکار کر دیا تو اس کی بنیاد پر ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپاؤ گے، جو کچھ ظاہر کرو گے، وہ سب سامنے آ جائے گا، اور تمہیں بہرحال محاسبے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ دعا شروع ہوگی جس کے لفظ لفظ سے اس ذمہ داری کا احساس ٹپک رہا ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے، وہ اعتراف نمایاں ہو رہا ہے جو روح ایمان ہے، ان باتوں سے بچائے جانے کی التجا جھلک رہی ہے جو پچھلی امتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئی ہیں، اور ادائے فرض کی راہ میں جو اندیشے ہیں، مشکلات ہیں، ان میں استعانت اور جن لغزشوں کے خطرے ہیں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ درگزر کر لیا جائے۔ یعنی اس دعا کی روح یہ ہے۔
وہ ایمان کی پوری کیفیت ہے جو اس دعا میں سامنے آ جاتی ہے۔ ایک امت معزول ہو گئی، ایک امت نے ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کر دیا، ایک امت اللہ کے غضب کی مستحق ٹھہری، اس کے ساتھ آخری بات ہو رہی ہے، اور ایک نئی امت اٹھ کھڑی ہوئی ہے بنی اسماعیل میں سے، جس کو اب قیامت تک یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جیسے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی مزدوری کے لیے ایک گروہ کو کام دیا، اور وہ صبح سے لے کر دوپہر تک یہ کام کرتا رہا، اور پھر دوپہر کے وقت اللہ نے اس کو کام سے ہٹا کے ایک دوسرے گروہ کو کھڑا کیا، اور وہ عصر تک یہ کام کرتا رہا۔ اب یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اور دنیا کی شام تمہارے ساتھ ہونی ہے۔ تو اس تمثیل میں جو ذمہ داری ہے اس کا بیان ہے، یہی ذمہ داری ہے جو یہاں زیر بحث ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ دعا آگے آئے گی جو اس امت کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہارا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی۔ یہ اصل میں محض ایمان کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا موقع ہے کہ تمہیں بات سمجھائی، واضح کی، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس کا نتیجہ تم بھگت لوگے۔ لیکن آؤ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے سب سے پہلے اس پر ہمارا پیغمبر ایمان لایا ہے، وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ اصل میں وہ مضمون ہے جس تک پہنچ کر اگر غور کیجئے تو یہود پر اتمام حجت اور نئی امت کی تاسیس کے بعد بات وہاں آ گئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یعنی اس سورہ میں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اس سورہ کا اصلی پیغام بھی یہی ہے، اور جس جگہ سے بات شروع ہوئی تھی اسی جگہ آپ پہنچی کہ دیکھو خدا سے ڈرنے والے تو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، جو خدا سے ڈرنے والے تھے، کوئی تعصب ان کی راہ میں حائل نہیں ہوا۔ انہوں نے تو جس چیز کو پایا اس کا اعلان و اعتراف کیا، اور یہ بتا دیا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، بما انزل الیہ من رب والمؤمنون، اور اس کے ماننے والوں نے بھی، یعنی ہمارے پیغمبر نے بھی اعلان کر دیا اپنے ایمان کا، اور اس کے ماننے والوں نے بھی اعلان کر دیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، و کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، و رسل ہی، اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسل، ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اصل میں یہ بات ہے جس تک پہنچانا تھا۔ ظاہر ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اسی میدان میں بازی ہاری ہے، جب بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کو۔ تو فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور وہ سب چیزیں مان لیں جن کی دعوت ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے کہ ان کو مانا جائے، سب مان لیں، کتابیں مان لیں، پیغمبر مان لیے، فرشتے مان لیے، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں پیغمبر بھی اور اس کے ماننے والے بھی کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے۔ یہ ایمانیات اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں، جگہ جگہ زیر بحث آ چکی ہیں۔ اللہ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کے کیا معنی ہیں، پیغمبروں پر ایمان کے کیا نتائج و عواقب ہیں۔ یہاں پر بالاجمال خاتمہ سورہ میں اعلان کرایا اس بات کا، اور اس میں جو کلمہ جامعہ سامنے آیا ہے، جو اس امت کا خاص امتیاز ہے، وہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کسی کو بھی وحی دی ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اس منصب پر فائز کیا ہے، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کسی تعصب کی بنیاد پر ایک پیغمبر کو ماننے اور دوسرے کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔
یہ بات ہے جس کو ایک کلمہ جامعہ کے طور پر یہاں ارشاد فرمایا گیا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی رسول ایمان لے آئے ہیں، ان کے ماننے والوں نے بھی ان حقائق کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس کے بعد کہا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہیں، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ہاں کوئی گریز و فرار نہیں ہے۔ غفرانک ربنا، پروردگار ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ پیچھے قیامت کا ذکر نہیں تھا، تو اب اس کو اس اسلوب میں بیان کر دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو بخش دے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک دن تیرے دربار میں پیش ہونا ہے، تیرے حضور میں آنا ہے، اور وہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اوپر جو بات فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل یہ بات اچھی طرح سے سن لو اور اس کو سمجھ لو کہ تم کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور وہاں محاسبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا بیلاق قانون روبہ عمل ہو جائے گا، اور اس میں اس قانون کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ اس میں تمہاری کوئی سفارش، حیثیت، مرتبہ، مقام، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، کوئی تم سے بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی مددگار ہو کے نہیں اٹھ کھڑا ہوگا تمہارا۔ یہ سب باتیں اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں، اسی کو بالاجمال دہرا دیا ہے کہ میرا ایک قانون ہے، بیلاق قانون، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور یہ نہیں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، یعنی جب میں فیصلہ کروں گا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہیں سے بات اٹھا کے یہ کہا تھا کہ تم نہیں مانتے تو اس کے نتائج تمہیں دیکھنے ہیں۔ ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم نے دعوت دے دی، پیغام پہنچا دیا، حق واضح کر دیا، ہر لحاظ سے واضح کر دیا، یہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ہمارے پیغمبر کی طرف سے سن لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پیغمبر پر ایمان لانے والے کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہم تو کوئی تفریق روا نہیں رکھتے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور یہ دیکھو کہ ہم بنی اسماعیل میں سے تھے، ہماری طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، ہم نے اس کی شہادت پر تمہارے سب پیغمبر بھی مان لیے، اور تمہارے پاس پے در پے پیغمبر آئے، اور تم سے ہٹ کے پچھلی صدیوں میں، یعنی ظاہر ہے کہ 2-2.5 ہزار سال تک یہ لوگ رہے ہیں، پچھلی صدیوں میں کوئی پیغمبر بنی اسماعیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل کے ایک پیغمبر کو تم نہیں مان سکے۔ تو تعصب، اور خاص طور پر کسی خاص گروہ کا تعصب، یہ تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گیا، ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، تو اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح کو بھی مان لیا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مان لیا ہے، سلیمان و داؤد کو بھی مان لیا ہے، اس سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی مان لیا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے فرستادہ ہیں، تو پھر اس میں تفریق کے کیا معنی؟ ہم نے تسلیم کیا، اور تسلیم کیا تو سر تسلیم خم بھی کر دیا۔ قالوا سمعنا واطعنا، یہ سمعنا واطعنا جو ہے، یہ اصل میں ایک بندہ مومن کا وہ اعلان ہے کہ جس کے ساتھ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ پروردگار تیرا کلام اترا، ہم نے اس کو سنا، اور اس کے بعد جب ہماری سمجھ میں بات آ گئی تو اب کوئی گریز و فرار کا راستہ نہیں ہے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی کو سورہ ملک میں آپ دیکھیں گے اس طرح بیان کیا ہے کہ قیامت میں جب یہ لوگ جن کو خبردار کیا گیا یہ ہمارے حضور میں پیش ہوں گے، تو اس موقع پر حسرت سے کہیں گے کہ لو کننا نسمع و ناقل، اگر ہم نے سنا اور سمجھا ہوتا تو آج اس انجام کو نہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل میں انابت پیدا کرے، یعنی دل توجہ کرنے والا ہو، بات سننے کے لیے آپ تیار رہیں۔ بحث کا آپ کو حق ہے، اعتراض کا بھی حق ہے، اشکال پیش کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اگر آدمی تعصبات کی دیوار حائل کر کے کھڑا ہو جائے، وہ تعصبات نفس نے پیدا کیے ہوں، وہ گروہی عصبیتوں نے پیدا کیے ہوں، وہ آپ کی تاریخ نے پیدا کیے ہوں، وہ آپ کی مانی ہوئی باتوں نے پیدا کیے ہوں، وہ زنجیر پا بن جائیں گے، اور اس کے بعد راستہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان کی ہے، اس لیے میں نے توجہ دلائی اس جانب کہ اصل میں سورہ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ گئی ہے، یعنی جس جگہ سے بات شروع کی تھی، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی کتاب ہے، آ گئی ہے آسمان سے، اور اب اس سے لوگوں نے ہدایت پانی ہے۔ لیکن کون ہدایت پائے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، یعنی جو خدا ترس ہوگا، خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر بے خوف ہو چکا ہے، بے پرواہ ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی اس کے لیے اصل حقیقت بن گئی ہے، وہ اس سے اوپر اٹھ کر کسی بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے،
تو یہ کتاب آپ دائیں سے پڑھ کے سنائیے، بائیں سے پڑھ کے سنائیے، اس سے ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ ہدایت پانے کے لیے ایک توجہ کرنے والا ایک دل چاہیے، تو توجہ کرنے والا وہ دل ہے جس کو تقوی سے وہاں تعبیر کیا ہے، یعنی آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میں وہاں پکڑا نہ جاؤں، کہیں واقعتاً وہ عدالت نہ لگ جائے کہ جس پہ مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس اگر آدمی کے اندر موجود ہے، وہ ابھی ماننے کی جگہ بھی نہیں آیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس احساس میں وہ کھڑا ہے تو بات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں پھر اب خاتمہ کلام میں دوبارہ سامنے رکھ دیا کہ دیکھو ایک طرف وہ تقوی موجود تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک کتاب نازل ہوئی، بنی اسماعیل اس سے پہلے واقف ہی نہیں ہے کسی چیز سے، سنی سنائی باتیں جتنی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایک دین کا تصور ان کے یہاں چلا آ رہا ہے، اس میں کتنے پیغمبر ہیں تمہارے، اور تمہارے ساتھ ان کا معاملہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا تاریخ میں، اور آج بھی تم دشمنی پر تلے ہوئے ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس کے نتیجے میں، اس لیے کہ جب ان کے اندر انابت موجود تھی، وہ تعصبات سے بالا تر تھے، فیصلہ حق و باطل کی بنیاد پر کرنا تھا، تو تم نے تو فیصلہ کر لیا کہ بنی اسماعیل میں سے آنے والے پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز حائل نہیں ہوئی، وہ اعلان کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارے پیغمبر خود بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ ان پر جب یہ بات نازل کی گئی کہ موسیٰ بھی خدا کے پیغمبر تھے اور عیسیٰ بھی خدا کے پیغمبر تھے علیہم السلام، تو انہوں نے مان لی، سب کو تسلیم کر لیا، اور ان کے ماننے والوں نے بھی اس میں ادنا تردد کا اظہار نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں الفاظ جو ہے ان کے اسٹریس ہے ان کو سمجھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ، جو کچھ بھی پروردگار کی طرف سے ہمارے پیغمبر پر نازل کیا گیا، بما انزل الیہ من ربہ، انہوں نے مان لیا، اس کو سر تسلیم کم کر دیا۔ یعنی اس میں اصل میں رخ دوسری جانب ہے، یعنی ادھر تمہاری بدبختی یہ ہے، جو کلام کا مرکز ہے اور کلام کا رخ ہے اور سخن جس طرف ہے اس کو سمجھنا چاہیے، وہ کیا چیز ہے کہ ہمارے پیغمبر نے تو مان لیا ان ساری چیزوں کو، بدقسمتی تمہاری ہے کہ تم اس میں تمہیں بہت تھوڑا ماننا تھا، تمہیں تو ایک پیغمبر کا اقرار کرنا تھا پیغمبروں کی پوری صف کے بعد، تم اس کی ہمت بھی نہیں کر سکے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پر جو چیز نازل کی گئی اس نے مان لیا، اور آپ دیکھیں اس کی آگے پہ تشریح کی، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب رسولوں کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، اس کے فرشتوں کو مان لیا، اس کی کتابوں کو مان لیا، بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اصل میں وہ اسٹریس ہے جس کے اوپر سارے کلام کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ فرمایا کہ یہ ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے پیغمبر کو ماننے والوں نے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ کھڑے اس جگہ کے پر ہیں کہ جیسے ہی خدا کی بات آئی اور معلوم ہو گیا خدا کی بات ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے سن لیا، سر اطاعت کا مان لیا، بس بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد گریز کے کیا مانی، غفرانک ربنا، اور فرمایا کہ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اے پروردگار اب ہماری مغفرت ہو، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں ایک دن آپ ہی کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ ارشاد ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ چونکہ اپنی شریعت دے رہے ہیں، اپنا دین سپرد کر رہے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں روک کر ایک جملہ معترضہ کے طور پر واضح کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو اگر اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیں تو یہ کوئی زائد بات تھی، یا یہ انسانوں کے لیے کوئی ناقابل تحمل بوجھ تھا، یا یہ شریعت دی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز انسانوں کے لیے ایسی آ گئی ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اس کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے، جو اپنا دین دیتا ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا قانون یہی ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے، اس کا قانون یہ دیکھا آپ نے کہ اوپر پہلے غائب کے صیغے سے خطاب ہوا، پھر متکلم کی طرف اسلوب کی تبدیلی ہو گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بات کو خبر کی جگہ سے اٹھا کے اس میں اعتراف اور اقرار کا مضمون نمایاں ہو جائے، یعنی ایک بات میں بات چل رہی تھی اور غائب کے صیغوں میں چل رہی تھی، پھر اس کو زبان پر جاری کر دیا، مسلمان سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے سر تسلیم کم کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو غفرانک کا لفظ آیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ یہ ایک محذوف فعل کا مفعول بن گیا ہے، یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے
وہ جس اضطراب کے ساتھ دعا کر رہا ہے اور سمع و طاعت کا سننے اور ماننے کا اقرار کرنے کے فوراً بعد دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا بتا رہی ہے کہ خدا کی مغفرت کا سہارا نہ ہو تو بندہ اس دنیا میں اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھانے کا بھی حوصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں جو چیز انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بخشش، مغفرت، ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ یعنی یہ جگہ نہیں ہے اس امت کی کہ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی بڑا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے یا کسی فخر کی نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کو شکر کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے تو پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ غفرانک، پروردگار مغفرت، بخشش چاہتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہ جملہ معترضہ جو ہے یہ تسلی اور بشارت کے مضمون کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس نئی امت پر ڈالی جا رہی ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اس میں ہر شخص کی جزا و سزا اس کے اپنے ایمان اور اپنے عمل کے لحاظ سے ہوگی، نہ کسی کے اختیار و امکان سے باہر کی چیزوں پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا، نہ کسی کا ایمان و عمل دوسروں کے لیے نفع و ضرر کا باعث ہوگا۔ یہ جو بنیادی بات ہے اس کو واضح کیا ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ مواخذے کا قانون واضح کر دیا کہ اس میں کوئی اس کا سوال نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری دوسرے کے اوپر آئے، یہ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور یہی خدا کا قانون ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، نہ بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے، ورحمنا انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کر۔ یہ دعا ہے، اس دعا پر یہ سورہ ختم ہوئی ہے۔ یعنی ایک امت کے اوپر حجت تمام ہوئی اور ہر پہلو سے اس کی فرد قرارداد جرم واضح کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی طرف کلام کا رخ پلٹا، نئی امت کی تاسیس کا اعلان کیا گیا، اس کو شریعت دی گئی، اس کی ذمہ داریوں سے اسے آگاہ کیا گیا۔ اس وقت جو سامنے کے معاملات تھے ان میں جہاد اور انفاق کی تعلیم دے کے خاص طور پر انفاق کے مضمون کو وہاں تک اٹھا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زندگی بن جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے نقیض جو چیزیں ہو سکتی تھیں جیسے سود تھا اس پر متنبع کیا گیا۔ سورہ خاتمے کو پہنچ گئی، خاتمہ کلام میں بنی اسرائیل سے اظہار برات کرتے ہوئے کہ اب یہ رخ جو بھی اختیار کریں، ہم اعلان کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک دعا اس امت کی زبان پر جاری کر دی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کو کس جگہ کھڑے ہونا ہے اور اس کا خدا سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو بھول چوک کا ذکر ہوا ہے تو بھول چوک تو ظاہر ہے معافی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بندوں کی طرف سے جو معافی کی درخواست ہے، اس میں کہا گیا نا کہ بھول چوک بھی ہو جائے تو پروردگار معاف کر دینا، تو بھول چوک تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندے نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت درجہ خشیت کے مقام پر کھڑا ہے، یعنی وہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہے کسی جذبہ فخر کے بغیر، اور یہ خشیت، یہ خوف، یہ خدا کا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مزید رحمت اور مزید عنایت کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ جو بیان فرمایا کہ پروردگار ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلوں پر ڈالے تھے، ایسے بوجھ نہ ڈال جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، تو یہ اصل میں ان اسر و اغلال کی طرف اشارہ ہے، ان پابندیوں کی طرف اشارہ ہے جو یہود کی شریعت میں ان کی سرکشی کی وجہ سے موجود تھی، اور وہ پہلے تو اپنی سرکشی کے نتیجے میں وہ پابندیاں لگوا بیٹھے، جب ان کو اٹھا نہیں سکے تو بالآخر وہی ان کے لیے خدا کی عذاب کا باعث بن گئی۔ اور پھر جو دوسری بات کہی کہ ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں، تو یہ استطاعت سے باہر جو آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل جس ذمہ داری پر فائز کیے گئے اس میں آ سکتی تھیں، اس راستے میں آ سکتی تھیں، تو ان سے محفوظ رہنے کی درخواست کی ہے۔ اور جن منکروں کے مقابلے میں کہا ہے کہ اے پروردگار ہماری مدد کر، وہ اصل میں منکرین یہود ہیں، یعنی اتمام حجت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح پہچان لینے کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ پروردگار اب یہ اس دعوت کے الٹا دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں،
یعنی توقع تو یہ تھی کہ یہ دعوت ان کے سامنے آئے گی، یہ پیغام ان کے سامنے آئے گا، یہ اس کو مانیں گے، اس کو سب سے پہلے ماننے والے ہوں گے، لیکن یہ الٹا اس کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اے پروردگار اب کوئی کشمکش پیش آتی ہے تو اس میں تو ہماری مدد کر۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پیغمبر کا یہ مرتبہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں آخری شریعت دی گئی، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس منصب کے لیے منتخب کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی ہدایت سے ہمیں نوازا۔ ہم بہت ہی عاجز بندے ہیں، ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم نے بات سنی ہے، اس کو مان لیا ہے، ہم اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے دست بدعا ہیں اور اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا گیا پھر یہ اس کو اٹھا نہیں سکے۔ ہم پر اتنی ذمہ داری ڈال جس کو ہم اٹھا سکیں، جس کا حق ادا کر سکیں اور قیامت میں سرخرو ہو کر تیرے حضور میں پیش ہو سکیں۔ اگر کوئی کشمکش پیش آنی ہے تو اس کشمکش میں بھی ہماری اپنی طاقت ہمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ حاضر ہے، تیری مدد کی درخواست ہے، اور وہ مدد ہم درخواست کر رہے ہیں کہ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان منکروں کے مقابلے میں یہ اب دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا اس وقت ہے جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گئے ہیں، ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اتمام حجت ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اللہ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ اس فیصلے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ فیصلہ آسمان سے صادر نہیں ہوگا، یعنی جس طریقے سے قوم نوح پر ہوا، جس طرح سے قوم عاد پر ہوا، سمود پر ہوا، کہ آسمان کی فوجوں نے آ کر فیصلہ سنایا اور اس کے بعد خاتمہ کر دیا۔ صحابہ کرام ہیں جن کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، ایک شریعت کی ذمہ داری اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس قوم کو سزا دینے کی ذمہ داری۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے، زبان پر جاری ہوئی ہے، سورہ کے خاتمے کی دعا ہے، لیکن اگر آپ دعا کے اندر اتر کر دیکھیں تو اس میں یہ باتیں واضح کر دی گئی ہیں کہ تمہیں کھڑا کہاں ہونا ہے، تمہاری شریعت کیسی ہوگی، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، آگے کشمکش کیا پیش ہونے والی ہے، اس میں مدد تمہاری اللہ کرے گا، اللہ ہی کی مدد کے بھروسے کو پر یہ جنگ جیت سکو گے، وہ اس کو دعا کے اسلوب میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ بہت سی جگہوں پر ہوا ہے کہ جب ایک معاملہ ہونے والا ہے، ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے، ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایک منصب ہے، تو اس کو بعض اوقات دعا کے انداز میں مسلمانوں کی زبان پر جاری کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ خود اس کی ایک مثال ہے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ بھی بندوں کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہجرت کی دعا ہے وہ بھی ایسی دعا ہے کہ اس میں صاف واضح ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آگے اقتدار بھی دیں گے، اللہ کی اور عنایتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کو بھی دعا کے اسلوب پر جاری کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی سورہ کے خاتمے میں ایک بڑی ہی بلیغ دعا، ایک غیر معمولی دعا، ایک بالکل بے مثل دعا جو ہے وہ اس امت کی زبان پر جاری ہوئی ہے، جس نے امت کی پوری ذمہ داری، اس کی حیثیت، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اور کہاں کھڑے ہو کر اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ اس دعا کو دیکھیے تو اس میں ایک بات یہ واضح کی گئی کہ بندوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا اس کو مان کر کھڑے ہو گئے ہیں، کسی تعصب کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، اس کلمہ جامعہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پروردگار ہم اللہ کے پیغمبروں میں اور تیری ہدایت میں کوئی تفریق نہیں کرتے، عجز کے مقام پر کھڑے ہیں، کوئی ایسی ذمہ داری جو تحمل سے باہر ہو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان پر نہ ڈالی جائے، اور ہر ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ سمینا و اطعنا کا کلمہ کہہ کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، اور اس کشمکش کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو اب خدا کے دشمنوں کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ اس میں بھی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اس چیز پر ہے کہ اللہ کی نصرت کے طلبگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اب آپ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن۔ ارشاد فرمایا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے تم بھی بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا،
اس کا قانون یہ ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ پروردگار کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر دے اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا آقا ہے، اور ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مدد کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر